نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کائنات میں بہت سارے ایسے اعمال اور گناہ ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، پر ان تمام گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. شرک سے بڑا گناہ اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. اور شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم دوسرے گناہوں کی نسبت الگ ہے. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کبیرہ گناہ کرنے والوں کو اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ دنیا میں ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی ان گناہوں کی توبہ نہ کر سکے تو آخرت میں اگر اس میں ایمان ہوا، توحید ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. لیکن شرک ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے، اس کی معافی صرف اور صرف توبہ سے ہو سکتی ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے وہ اپنا سانس ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے. اگر وہ شرک اکبر پر مر گیا تو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں یہ اصول بیان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. فرمایا میں نے اسے کبھی معاف نہیں کرنا جس نے میرے ساتھ شرک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ میں جسے چاہے معاف کر دوں.
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو میرے بھائیو، شرک اور دوسرے کبیرہ گناہوں کا فرق آپ سب لوگ، ہم سب لوگ سمجھ لیں کہ شرک صرف توبہ سے معاف ہوگا۔ کوئی بندہ مرتے وقت بھی اگر شرک اکبر اللہ کی ذات، صفات، الوہیت، ربوبیت میں کرتا تھا تو پھر یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا رحم مجھ پر ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ اصول بیان فرما دیا، مشرک کی کوئی معافی نہیں۔ ہاں، جب تک وہ زندہ ہے۔ دیکھیں نا، ہندو اسلام قبول کر لے، مشرک ہے وہ، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اگر وہ معافی مانگ لے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ لیکن یہ کب؟ جب تک آپ کے گلے میں غرغرے کی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ ہم ڈاکٹر ہیں، ہمیں پتہ ہے بندہ مرتا کیسے ہے۔ جب بندہ مرتا ہے نا تو اس کی موت سے آدھا گھنٹہ پہلے تک اس کے گلے سے ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہونا شروع، غرغرہ، جیسے سانس بند ہو رہا ہے۔ اس سے یہ تقریباً اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب یہ بندہ بچے گا نہیں۔ تو ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا جب تک تیرے گلے سے، تیرے حلق سے غرغرے کی آواز پیدا نہیں ہوتی، تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے کہ 3 دن تک سورج غروب ہوگا اور سورج نہیں نکلے گا، حتیٰ کہ سورج پھر مغرب سے طلوع ہوگا۔ فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے سارے ایمان لے آئیں گے، پر اس کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اچھا، اب شرک ہے کیا؟ اللہ کی ذات میں کیا شرک ہے؟ پتہ ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں، اتنی بڑی بیماری، اتنا بڑا گناہ کہ جس کے ساتھ بندہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے، اس کی پوری تفصیل ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات میں کیا شرک ہے؟ کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھی ہیں، ان میں کسی دوسرے کو شامل کیا جائے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں وہ کسی اور کو دی جائیں، آدم سے لے کر آخری انسان تک، فرشتے کو، کسی مخلوق کو، اگر کوئی اللہ کی کسی صفت میں سے کوئی ایک صفت بھی دیتا ہے، یا اسے اس کے برابر سمجھتا ہے، یا اس کے ساتھ اس کو بھی صفت دے دیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل میں 20واں پارہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، کیا فرمایا؟ امن خلق السماوات والارض۔ اللہ کہتا ہے بتاؤ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا؟ کون ہے جس نے یہ سبزے اگائے؟ کون ہے جس نے نہروں کو جاری کیا؟ کون ہے جو تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے؟ بڑی لمبی اس میں تفصیل ہے۔ ساری تفصیل بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ لفظ اس پر غور کریں سارے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی بناتے ہو؟ یہاں اللہ کے علاوہ کا ذکر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو الہ بنانا، الہ کہتے ہیں معبود کو۔ معبود کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ، کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ پہلے آپ نے یہ کہنا ہے، کلمہ آپ کا اس وقت تک اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں جب تک آپ کیا نہ کہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا، مگر کون؟ اللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا باقی جتنے الہ معبود ہیں نا ان کا انکار کروایا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، سوائے اللہ کے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟
معبود. معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. عبادت کی ہر قسم وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے. کوئی دوسرا اس میں کسی برابر رتی برابر بھی شریک نہیں. اب یہاں اللہ سورہ نمل میں کیا فرما رہا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا تم میرے ساتھ دوسرے الہ بھی کھڑے کرتے ہو؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ کوئی شخص اللہ کو معبود مانے، اللہ کو الہ مانے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے میں بھی وہ صفتیں دیں. اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا. اللہ کو سجدہ کیا، غیر اللہ کو سجدہ کیا. اللہ کے قانون پر عمل بھی کیا، غیر اللہ کے قانون پر عمل بھی کیا. اللہ سے دعا کی، غیر اللہ سے بھی امید رکھی. اللہ کو مشکل کشا سمجھا، غیر اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کی صفت دینا. اب دیکھیں نا یہاں کتنا بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، کہتے ہیں نا لوگ. اب یہ کیا ہے؟ آپ نے بغیر اسباب کے صرف اور صرف اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی. ایک ہوتی ہے اسباب کے ساتھ مدد. میں آپ سے کہتا ہوں یار یہ میرا کام کر دو، یہ میرے سے وزن نہیں اٹھایا جا رہا، میری مدد کر دو، مجھے پیسے دے دو، میرا یہ مسئلہ ہے. یہ اسباب کی مدد ہے. یہ مانگنا زندہ سے جو آپ کے سامنے ہے جائز ہے. لیکن بغیر سبب کے جب کوئی سبب نہیں چلتا، کس سے مدد مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے. اگر آپ جب اسباب ختم ہو جائیں اس وقت یہ عقیدہ رکھتے ہیں رتی برابر بھی کہ علی میری مشکل کشا حل کرے گا رضی اللہ عنہ، یا کوئی اللہ کے نبی میری مدد حل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کو آئیں گے رحمہ اللہ، تو کیا ہے؟ آپ نے بغیر اسباب کے مدد والی صفت میں کس کو شریک کر لیا؟ اللہ کے ساتھ آپ نے رسول اللہ کو شریک کر دیا. جبکہ اللہ کے نبی اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کو معبود مانتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، مکہ والوں نے جب کلمے کا انکار کیا تو مکہ والوں نے آپ کو یہ آفر دی تھی کہ ہم آپ کو پورے عرب کا سردار بناتے ہیں، سب سے خوبصورت عورتوں کے ساتھ آپ کا نکاح کرواتے ہیں، آپ کا ساری زندگی حکم مانیں گے، پر آپ ایک کام کریں، 6 مہینے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لات منات عزا یہ نیک لوگوں کی شکلوں پر بنائے گئے بت، یہ دیویاں، ہم ان کو نہیں پوجیں گے، پر اگلے 6 مہینے آپ نے ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی عبادت کرنی ہے. یہ باقاعدہ بیٹھک ہوئی تھی، ادھر پوری بات ہوئی اس پر. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تم کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر تم لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو، میں ایک اللہ کی عبادت اور لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر. پھر ساتھ ہی قرآن آ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اے نبی آپ کہیں ان سے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حکم سنا دیا، کیا؟ لکم دینکم، جاؤ تمہارا دین تمہارے لیے، تمہاری سوچ، تمہارا شرک، تمہارا کفر کس کے لیے؟ تمہارے لیے. ولی دین، اور میرے لیے میرا دین سچا سچا توحید والا، اللہ پر ایمان والا، اللہ پر توکل والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا. تو یہ اللہ کی ذات میں برابر بھی کھڑا نہیں کرنا کسی کو. کوئی پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں کرتا اللہ ہی ہے، پر یہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے، ہمارے بابا جی بھی کرتے ہیں. اب تو شرک اس حد تک میرے بھائیوں پھیل چکا ہے کہ لوگ
اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں, کہتے ہیں بابا جی جانن تے اللہ جانے. استغفر اللہ, کتنا بڑا شرکیہ جملہ ہے نا میرے بھائیوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, سارے میرے بھائی بہنیں بچے یاد کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آ گیا, چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں. اللہ کے نبی چوٹی پر کھڑے ہو کر کیا اعلان کرتے ہیں؟ آپ کی پھپھو بھی موجود, آپ کے چچا بھی موجود, آپ کی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود. کیا اعلان کیا وہاں پر؟ فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ, جو دنیا میں مجھ سے مانگنا ہے لے لو. پھپھو جان, جو دنیا میں لینا ہے مجھ سے لے لیں. چچا جان, جو دنیا کی چیز چاہیے میں دینے کو تیار ہوں, پر یاد رکھ لینا کل قیامت کے دن ایمان اور عمل صالح, کتنی چیزیں؟ ایمان اور عمل صالح اگر آپ نہ لے کر گئے وہاں میں بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. وہاں میری سفارش بھی صرف اسی کو فائدہ دے گی جو اللہ کی سچی توحید پر مرا. یہ یاد رکھ لیں میری بات. ہمارے ہاں نا ایک بات مشہور ہے, اور جن نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے. غلط بات ہے. جس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا وہ جنتی ہے. کلمہ پڑھ کے کتنے لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, یہ میں وہی بات بیان کر رہا ہوں, اللہ کے ساتھ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, جا کے جناب دولے شاہ سے بچے بھی مانگتے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے, قبر کو سجدہ بھی کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے, غیر اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہے. دیکھیں ہماری عبادت کی ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. کفر کیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی. ایک تو یہ ہو گیا نا اللہ کے ساتھ کسی کو صفتیں دینا. دوسرا حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو دے دینا. حلال اور حرام کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ اللہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے, اللہ خود نازل کرتا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو, اپنے مولویوں اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر کیا بنا لیا تھا؟ اربابا من دون اللہ, اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا لیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا تھا. اچھا عدی بن حاتم تھے نا رضی اللہ عنہ, حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ, یہ جب مسلمان ہوئے تو یہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے. سنن ترمذی میں حدیث ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھتے ہوئے آئے, کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے مولویوں اور اپنے درویشوں یعنی پیروں فقیروں اور اپنے درویشوں اور اپنے علماء کرام کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیتے تھے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا تو نہیں کرتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا عدی مجھے یہ بتاؤ, جو چیز تمہارے مولوی, تمہارے پریسٹ, تمہارے پادری, تمہارے درویش, تمہارے پیر فقیر وہ حلال کرتے تھے تم حلال مانتے تھے, اور جس کو حرام کرتے تھے تم حرام مانتے تھے؟ فرمایا جی بالکل یہ تو تھا.
حلال حرام کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جائز ناجائز، سارے فتوے سارا معاملہ انہی کے پاس تھا، ہم ان کو فالو کرتے تھے۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ لفظ یاد رکھ لیں، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، پس یہی ان کی عبادت ہے۔ حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی پیر فقیر کے پاس، کسی درویش کے پاس حلال حرام کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، تو اس کو صرف اتنا حق ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ کر یا رسول اللہ کی حدیث پڑھ کر یہ بتا دے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس۔ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال حرام لوگوں کو کرتا رہے۔ اب دیکھیں نا، کئی لوگ ایسے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں پہنچ گیا، اب مجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے صاف ستھرا لباس پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے جمعہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں درویش ہو گیا ہوں، میں مجذوب ہو گیا ہوں، میں تارک الدنیا ہو گیا ہوں، میری اللہ نہ لگ گئی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ من گھڑت دین ہے۔ شریعت تو سب پر لاگو ہے نا، شریعت تو سب پر لاگو ہے۔ اب یہ من گھڑت طریقے اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، بغیر دلیل کے لوگوں کو اللہ کی عبادتوں سے روکنے والے، میرے بھائیوں، ان سے بڑا کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اور کس کام پر کر رہے ہیں؟ دین کے نام پر، اللہ والا بنانے کے نام پر، اللہ کے قریب کرنے کے نام پر، تصوف کے نام پر بیڑا غرق کیا جا رہا ہے لوگوں کے عقائد کا۔ اب دیکھ لو، ابھی محرم شروع ہوگا تو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے بھائی 10 دن جن نے ماتم کر لیا سارا سال جو جی چاہے کرے۔ اسی طرح ہے نا، جس نے زکوٰۃ سے بچنا ہو، جس نے یہ کرنا ہو، وہ جناب جا کے اپنا نام لکھا دیتا ہے۔ دین کو برباد کرنے کے طریقے لوگوں نے ڈھونڈ رکھے۔ جو سچا اور سچا اللہ کا دین ہے وہ اس وقت بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اور قیامت تک وہی رہے گا۔ پھر ربیع الاول آئے گا تو اس میں اپنے نظام۔ اب مجھے یہ بتائیں، نماز پڑھنی کوئی نہیں، داڑھی رکھنی کوئی نہیں، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں، نماز پڑھتا کوئی نہیں، پر ساری گلی میں ہزاروں لاکھوں لگا کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھنڈیاں لگا دی۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ بھائی یہی بخشش ہے تیری۔ حتیٰ کہ اب تو میوزک چلتا ہے۔ بے پرد عورتیں، وہ عورتیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلے اور وہ خوشبو کسی غیر محرم کے ناک نتھنے میں پڑ جائے، نسائی شریف کی صحیح روایت ہے، فرمایا فہیہ کذا و کذا فہیہ زانیۃ، یہ عورت ایسی اور ویسی اور زانی ہے۔ دین کے نام پر کھانے پینے کے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، کھانے پینے کے ڈھکوسلے، باقی کچھ نہیں۔ آپ دیکھ لو آپ کے منڈی میں کتنے لوگ ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے جی ادھر چیما چوک میں ایک شخص بیٹھتا ہے، اس نے باقاعدہ تعویذ پرنٹ کروا کے، پروفیشنل ہو گیا نا کام، پہلے ہاتھ سے لکھ کے دیتے تھے، اب دیکھیں 500 بندے کو ہاتھ سے لکھ کے دینا تو مشکل ہے، تو آپ پرنٹ کروا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہر تعویذ کا ریٹ مقرر ہے، تحفہ ایسے لوگوں کا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو صبح و شام کی دعائیں سکھائی ہیں نا، صبح و شام کے اذکار، صبح و شام کی تسبیحات، جو بندہ صبح فجر کے بعد اور عصر یا مغرب کے بعد یہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ کوئی دنیا کی چیز اسے تکلیف نہیں دے سکتی۔ ہمیں انہوں نے عبادتوں سے دور کر کے، نمازوں سے دور کر کے، اللہ کے دین اور شریعت اور احکامات سے دور کر کے تعویذوں کے پیچھے لگا دیا، حلوے کھانے کے پیچھے لا دیا، تیجے ساتویں 40ویں اور برسیوں کے پیچھے لگا دیا، ماتم کے پیچھے لگا دیا، جلوس نکالنے کے پیچھے لگا دیا، جھنڈے جھنڈیاں لگانے کے پیچھے لگا دیا، اصل دین کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور شرک ہے، وسیلے کا شرک۔ یہ بھی بڑی بیماری ہے ہماری قوم میں۔ کہندے نے ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی ٹالدا نہیں۔
کسی بابے سے کہو نا وہ کہتا نہیں جی نہیں ڈاکٹر جی ساٹی نہیں سنتا ہوں پر جہے کو اسی جانا ہے وہ ٹالتا نہیں. بہت بڑا شرک ہے یہ. اچھا قرآن سے ہم پوچھیں گے کہ اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے والذین اتخذوا من دونی اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا لیے. سورہ زمر ہے، کھولو قرآن. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے، جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم لات منات عزا یعوق یغوث نصر، یہ جو نام میں لے رہا ہوں نا، یہ کوئی میرے بھائیوں پتھر کے نام نہیں ہے، یا یہ کسی پودے کا نام نہیں ہے، یہ کسی شہر کا نام نہیں ہے، یہ اس وقت کے نیک لوگ تھے. لات ایک بندہ تھا، وہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، کہتے ہیں یہ لات منات عزا یہ نوح علیہ السلام کے دور کے نیک لوگ تھے، جن کے بت بنا کر شیطان نے لوگوں کو ان کی عبادت کے پیچھے لگا دیا. تو جب مکے کے لوگوں سے پوچھا جاتا، سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے اس مسئلے کو. اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا والی اور مددگار بنا لیا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم ان کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہو، تم ان سے مدد کیوں مانگتے ہو، تم ان کو کرنی والا بھرنی والا کیوں کہتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے پوچھتے ہیں عنی، میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں اس کی دعا سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، پر یہ لوگ کیسے ہیں کہ نہ ایمان لاتے ہیں، نہ تقوی اختیار کرتے ہیں، نہ ہدایت کی طرف آتے ہیں. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پڑھی ہوئی ہے نا آیت. اللہ کہتا ہے میں تو تیری شہرک سے قریب ہوں. اور میرے بھائیوں مجھے تو اتنا ہی پتا ہے نا جو اب سے پہلے میں نے کیا، اللہ کو وہ بھی پتا ہے میں رات کو کیا کروں گا. آپ کو پتا ہے آپ نے رات کو کیا کرنا ہے؟ آپ گھر جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل مر گئے، آپ نے ایک چیز کھا لی، آپ کا معدہ خراب ہو گیا، 6 دن بستر پر پڑے رہے. آپ نے لاہور جانے کا ارادہ کیا لیکن آپ قبر میں پہنچ گئے. ہمیں کیا پتا ہے؟ ہم تو صرف ابھی تک کا جانتے ہیں، پر اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ میں رات کو کیا کروں گا، میں کل کیا کروں گا. مانا عبدہم، کہتے ہیں ہم یا اللہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تو تیری شہرک سے قریب ہوں، تو مجھ سے دعا تو مانگ، تو میرے سامنے آ تو صحیح، تو میرے سامنے سر جھکا تو صحیح، تو ہاتھ اٹھا تو صحیح، تو ذرا تہجد کے وقت بیدار تو ہو، تو ذرا میرے دربار میں آ کر کھڑا تو ہو، سجدہ تو کر، مجھ سے مانگ، مجھے پکار. میں ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں، میں ساری دنیا کی مخلوق کو اگر سب کچھ عطا کر دوں، اللہ کی قسم اللہ فرماتا ہے کہ میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی کمی کسی سوئی کے سمندر میں ڈبانے سے پانی میں ہوتی. یہ ہے اللہ کی شان. اللہ کی شان میں فرق نہیں کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء امام المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے بھائیوں طائف میں پتھر کیوں کھائے تھے؟ کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ مکہ کو کیوں چھوڑا؟ ہجرت کیوں کی؟ اپنی بیٹیوں کو طلاقیں کیوں دلوائیں؟ اپنا گھر بار مال سب چھوڑ کر کیوں ہجرت پر مجبور کیے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آئے، دانت شہید ہوا، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار میں کھب گئیں. آپ نے میرے بھائیوں خون اپنا اللہ کی راہ میں پیش کیا، اپنے صحابہ کی شہادتیں پیش کی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا عمار بن یاسر کی والدہ، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا تھا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سمیہ کے خامد حضرت عمار کے والد، ان کو شہید کیا گیا. یہ پہلے شہید ہیں اسلام کے لیے خون دینے والے. یہ قربانیاں
क्यों थी? ये कुर्बानियां इसलिए थी कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, लोग अल्लाह की तौहीद को मान लें, लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें। यही बात थी ना, और तो कोई झगड़ा नहीं था, और तो कोई झगड़ा नहीं था। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अल्लाह तुम्हें अरब और अजम का मालिक बना देगा। आज हमारे अंदर जो बेहयाई है, आज हमारे अंदर जो फितने हैं, हलाल हराम की तमीज नहीं, जुल्म है, ज्यादतियां हैं, बेटी बहन का हक नहीं देते, नमाज नहीं पढ़ते, जितनी आमाल की बर्बादियां हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे अकीदे, हमारा ईमान, हमारी तौहीद अल्लाह की सही नहीं है अल्लाह के साथ। जिसकी तौहीद पुख्ता होती है वो कभी किसी गैर के साथ उम्मीद वाबस्ता ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन ना अपने सामने खड़ा करना है। इस वक्त दुनिया में नाम नेहाद ईसाइयों की तादाद सबसे ज्यादा है। वइज़ क़ाल अल्लाह, जब अल्लाह पूछेगा ईसा अलैहिस्सलाम से, या ईसा इब्न मरियम, ए मरियम के बेटे ईसा, अअंत क़ुल्त लिन्नास, क्या आपने लोगों से कहा था इत्तखिदूनी, कि तू बना ले व उम्मी इलाहीनी मिन दूनिल्लाह, क्या आपने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी मां को माबूद बना लेना? ईसाई का अकीदा ना, ईसाई कहते हैं तीन खुदाएं, ट्रिनिटी, ट्रिनिटी। अल्लाह कहता है वला तक़ूलू सलासा, ये झूठ बोलते हैं, कोई ट्रिनिटी नहीं है, कोई तीन खुदा नहीं है, अल्लाह एक है। अल्लाह कहता है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या आपने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को जो है पुकारना और उनकी इबादत करना और उन्हें इलाह बना लेना? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बी, ऐ मेरे रब, मेरी क्या हिम्मत है, मैं कौन होता हूं तेरी इबादत के अलावा किसी की इबादत की तरफ बुलाने वाला? या अल्लाह, सारी जिंदगी दुनिया में रहा पर मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया। वहां तो ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं चलनी, यहां पर नंगे तड़ंगे बाबों की चलेगी। मलंग बनकर बैठ गया, दुनिया को छोड़ दिया। ये सारे ड्रामे हैं, ड्रामे। दुनिया में सबसे ऊंची चीज शरीयत है। दुनिया में सबसे बेहतरीन बात, अच्छी सच्ची बात अल्लाह की बात है, और सबसे सच्चा और बेहतरीन रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। आपने शादियां भी की, आपने जिहाद भी किया, आपने हिजरत भी की, आपने तिजारत भी की, आपने सारे मुआमलात किए। ये है असल, किसी की नहीं चलेगी। ये वसीले में या अल्लाह मुझे फलां के वास्ते से माफ कर दे, या अल्लाह मुझे फलां के वास्ते से माफ कर दे, फलां के वसीले से माफ कर दे, ये भी मेरे मोहतरम भाइयों शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। तीन किस्म के जायज वसीले हैं। कितने? तीन वसीले जायज हैं। पहला वसीला अल्लाह के नाम का वसीला, या अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, मुझे माफ कर दे। अल्लाह को अल्लाह का वसीला देना, अल्लाह की सिफ्तों का। दूसरा, कोई नेकी तूने अल्लाह के लिए की, अल्लाह के सामने पेश करना, या अल्लाह मैंने शराब पीना तेरे लिए छोड़ी थी, या अल्लाह मैंने फलां हराम काम तेरी जात के लिए छोड़ा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तीसरा, किसी नेक जिंदा बंदे से कहना, किसी आलिम से, किसी अच्छे मुत्तकी परहेज, या मेरे लिए दुआ करना। बस ये वसीले। बाकी ये बेहक़ मोहम्मदिन, बेहक़ फ़लाँ, बेहक़ फ़लाँ, इसकी कोई शरई दलील नहीं है। अल्लाह के नबियों ने जितनी दुआएं कुरान में की हैं, आप कुरान पढ़ें। आदम अलैहिस्सलाम की क्या दुआ है? रब्बना ज़लमना अनफुसना, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा।
جتنے نبیوں کی دعائیں آپ قرآن سے پڑھیں گے ان میں اللہم ربنا لا الہ یہ صیغے استعمال ہوئے. جتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان میں بھی اللہم ربنا اس کے علاوہ کوئی صیغہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ڈالا ہو نہیں ثابت. اللہ کے ناموں اللہ کی صفتوں کا وسیلہ، کوئی نیکی اپنی جو تو نے خاص اللہ کے لیے کی وہ اللہ کے دربار میں پیش کر، یا کسی زندہ نیک بندے سے دعا کروانا. اچھا نیک بندہ کون ہوگا؟ وہ پھر آ گیا کرائٹیریا کیا ہے. ہر چیز کو تولنے کا کرائٹیریا ہوتا ہے نا. آپ دوائی لیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ، ایکسپائری، اس کا ٹمپریچر کیا ہے، کس کمپنی نے بنائی. ہر چیز کا کرائٹیریا ہے چیک کرنے کا. نیک بندہ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا فرما بردار ہے. جو اللہ اس کے رسول کا جتنا زیادہ فرما بردار ہوگا وہ اتنا نیک ہے. بس یہ قاعدہ ہے، بس یہ قاعدہ ہے. باقی میرے بھائیوں کسی کی پگڑی بڑی ہو، کسی کا رنگ ایسے ہو، کسی کو حال پڑتے ہیں، کسی کے منکے زیادہ ہیں، کسی کے مرید زیادہ ہیں، کسی کا یہ زیادہ ہے، کسی کی داڑھی ایسے ہے، نہ جو شریعت کے احکامات کے تابع ہے جتنا وہ اتنا اللہ کا نیک بندہ ہے. چاہے وہ بیچارہ غریب ہو، مسکین ہو، کسی بھی خاندان فیملی سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کو اس چیز کا کوئی غرض نہیں. بس وہ جتنا شریعت کو فالو کرے اس سے دعا کرواؤ. اسی طرح علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ غیب کا شرک بھی بڑا ہے، بڑا شرک ہے غیب کا. وہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے، انہوں نے بغداد میں داخل ہونے والا وہ بیڑا جناب اس کو ڈوبا ہوا بیڑا تھا. اگر تو نے 11ویں نہ دی تیری بھینسوں کا دودھ خشک ہو جائے گا، اگر تو نے یہ نہ کیا تو تجھے یہ نقصان ہو جائے گا. یہ ہمارے ہاں باقاعدہ عقیدے بنائے گئے ہیں. میرے بھائیوں رزاق کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. رازق اللہ ہے. کوئی دنیا میں مخلوق ایسی نہیں ہے جو تیرا رزق بند کر سکے. کوئی دنیا میں ایسی مخلوق نہیں ہے جو تجھے شفا دے سکے. کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو تیرا مشکل کشا حاجت روا بن سکے سوائے اللہ کے. یہ تو مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پر اتنا یقین ہو جیسا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر آپ کو اپنے جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ نہیں مانگنا. جب یہ ایمان ہوگا پھر آپ کو یہاں وہاں ٹھوکریں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بالکل ضرورت نہیں پڑے گی. پھر اللہ آپ کے راستے خود سیدھے کرتا چلا جائے گا. تو علم غیب کون جانتا ہے؟ اللہ. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم غیب کے حوالے سے بات فرمائی، اور اس علم غیب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قل کا صیغہ لگا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. یہ اس کا لفظی ترجمہ میرا ہر بھائی بزرگ یاد کرے، دھیان کریں جی. قل آپ ان سے کہہ دیں لا املکو، املکو مالک، لا املکو میں تو مالک نہیں، لنفسی اپنے نفس کے بارے میں بھی، کس چیز کا؟ نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا نہ زر کا. زر کہتے ہیں نقصان. نفعا ولا ضرا. اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو اپنی جان کے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. قرآن اللہ کے نبی سے کہلوا رہا ہے. قل آپ کہیں ان سے لا املکو میں نہیں مالک، لنفسی اپنی جان کا، نفع ولا ضرا نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ. یار دیکھو کیسا شاندار ہے اللہ کا کلام. الا مگر جیسے اللہ چاہے. اللہ کے نبی کے بھی نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ بولو یار، اللہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع نقصان کا مالک بھی کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. آپ ان سے کہیں کہ لوگوں میں اپنی جان کے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک ہرگز نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر جیسے میرا اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری خیر جمع کر لیتا. اگر آپ کو پتا ہو کل میرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو آپ سفر پہ جائیں گے. اگر آپ کو پتا ہو کہ یہاں پیسہ لگانے سے نقصان ہوگا تو آپ لگائیں گے. علم غیب تو نہیں نہ جانتے. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں علم غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت ساری خیر جمع کر دیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی پریشانی مجھ تک نہ پہنچتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو احد کے موقع پر میرے بھائیوں زخم آئے تھے، دانے مبارک شہید ہوئے، آپ بے ہوش ہوئے. فرمایا وما مسنی السوء، کوئی مجھ تک پریشانی نہ پہنچتی. تھوڑے اور اینگل سے سمجھاتا ہوں. اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ بیٹے پر چھری نہیں چلنی، نیچے گول سینگوں والا مینڈا آ جائے گا، تو پھر میرے بھائیوں امتحان کاہے کا؟ مجھے سارے بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کس پر چلائی تھی؟ بولو. بیٹے پہ، سگے بیٹے پہ، اسماعیل پر. آپ کو ہمت ہے؟ مجھے ہمت ہے کہ میں اللہ کا حکم سمجھ کر بھی اپنے بیٹے کو ذبح کروں؟ اور ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم تو اللہ کا حکم سمجھ کر حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. بیٹے پر چھری چلا، بسم اللہ اللہ اکبر، گھر سے بیٹا ذبح کرے. اور بیٹا بھی کمال ہے، کہتا ہے ابا جی جڑا رب دا حکم ہے وہ پورا کرو، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. اللہ اکبر. اگر ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ بیٹے کی جگہ پر مینڈا آ جانا ہے تو پھر امتحان تو کوئی نہ ہوا. نہیں علم تھا، ثابت یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام علم غیب نہیں جانتے تھے. بولو، نہیں نہ جانتے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آئے، کہا جی ہم نئے مسلمان ہوئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہمیں کچھ لوگ دیں جو ہمیں تعلیم دیں. آپ نے 70 صحابہ، سارے حافظ قرآن کے، سارے عالم، کہا ان کو لے جاؤ، یہ تمہارے پورے علاقے کے اندر دین کی دعوت کا کام کریں گے. وہ ظالم منافق تھے، وہ شیطان تھے. انہوں نے میرے بھائیوں رستے میں جا کر جب صحابہ سوئے ہوئے تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. ایک ان میں سے بچے تھے، انہوں نے آ کر بتایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک ہر نماز کے اندر دعا کی تھی، قنوت کی تھی ان کے بارے میں. اب مجھے یہ بتائیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ انہوں نے 70 صحابہ کو قتل کر دینا ہے تو میرے محترم بھائیوں پھر الزام کس پر لگتا ہے؟ علم غیب کون جانتا ہے؟ اللہ، صرف اللہ. ام المومنین سیدہ طاہرہ طیبہ مطہرہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، الزام لگا، منافقوں نے پروپیگنڈا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی آپ اپنے والد کے گھر جائیں، اگر آپ سچی ہوئیں عرش والا رب آپ کی گارنٹی نازل کرے گا. سورہ نور 10 آیتیں ہماری اس پاک باز ماں کے بارے میں نازل ہوئیں رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ آپ دنیا میں بھی میری بیوی ہو، جنت میں بھی میری بیوی. نہیں نا پتا تھا. غیب کا علم کون جانتا ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. ہاں نبیوں کو اللہ وحی کے ذریعے سے جتنا بتا دیتا ہے اس سے زیادہ نبی کو بھی پتا نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا جبریل علیہ السلام آئے، یہ بھی ہمارے آنا بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس بندے کو لے گیا، اس بندے نے منو کیا تینوں اے مسئلہ سی، اس نے گلاس کو کھڑا کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے مجھے فلاں بتا دیا. یہ سارا ڈکوسلا ہوتا ہے. اور یہ وجہ کیا ہے؟ ہمزاد ہر بندے کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے.
قرین جسے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ بھی مخلوق ہے، اسے سارا علم ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں شیطان، یہ کاہن، یہ ان قرینوں کے ساتھ رابطے کر کے، شرک کر کے ان سے آپ کی باتیں پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لو قرین کو بھی اتنا ہی پتا ہوگا جو اب سے پہلے کا مجھے پتا تھا، کیونکہ اس نے تو میرے ساتھ زندگی گزاری نا، میں کیا پسند کرتا ہوں، کیا ناپسند کرتا ہوں، کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے، اسے تو سارا پتا ہے۔ اس سے پوچھ کے تمہیں بتائے گا، بندہ کہتا ہے واہ جی واہ، بابا جی تے پہنچے۔ حضرت عمر کے پاس بھی ایک ایسا شیطان آیا تھا کاہن، کہنا جی آپ اپنی مٹھی کے اندر جتنے بھی پتھر گن کر بند کریں، میں بتاؤں گا کتنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصیرت، آپ نے گن کر پتھر اپنی مٹھی میں رکھے، کہتا جی اتنے ہیں، کہا ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ آپ نے گنے ہی نہیں، ویسے ہی مٹھی بھر لی، کہا اب بتا، کہتا جی ہوں نہیں دس سکتا۔ جتنا قرین کو پتا ہے نا، مجھے پتا ہے 10 پتھر ہیں، تو میرے وہ جو 7 قرین کو بھی پتا چل گیا کہ 10 پتھر ہیں، اس نے اس کو بتا دیا۔ یہ کون سا غیب ہے؟ جب حضرت عمر نے بغیر گنے ہوئے اٹھائے پھر نہیں بتا سکا۔ اگر جنوں کے پاس، زیادہ تر شیطان جنوں میں سے ہی ہے نا، ابلیس کے بارے میں اللہ نے نص ہے قرآن کی، کانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، زیادہ تر جن ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہے لیکن اصل ذریت ابلیس کی جن ہے۔ اور میرے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے کنٹرول عطا کیا تھا جنات کے اوپر، مسجد اقصی کی تعمیر ہو رہی ہے، حضرت سلیمان کی روح قبض ہو چکی ہے۔ نبی کے جسم کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ نبی کا جسم اللہ نے مٹی پر خراب ہونے سے بالکل مبرہ کر دیا۔ آج بھی دنیا میں جتنے انبیاء فوت ہوئے، جہاں جہاں وہ موجود ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کا جسم خراب نہیں ہو سکتا۔ یہ نبیوں کا خاصہ ہے، حدیث میں آیا ہے۔ اب جو سلیمان علیہ السلام اپنی سوٹی ڈنڈا جو ہے عصا، اس کے اوپر کھڑے ہیں، جنوں کو تو ہمت ہی نہیں نا، وہ ان کا دھیان رکھ رہے ہیں، حکم دے دیا یہ ایسے تعمیر کرنا ہے۔ اب کتنے ہفتے گزرے ہوں گے کہ اس ڈنڈے کو گھن لگی، اس گھن کے بعد وہ ڈنڈا کھایا گیا۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نیچے گرے ہیں تو جنوں کو پتا چلا، او ہو سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، بھاگ گئے ظالم سارے، بھاگ گئے سارے۔ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ جو بندہ ایک رتی برابر بھی کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ علم غیب جانتا ہے، نبیوں کے پاس جتنا علم آتا ہے وہ وحی کے ذریعے۔ جبریل علیہ السلام آئے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اچھا، یہ جو قیامت کا علم ہے نا، یہ اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ اس علم تک فرشتوں کو بھی رسائی نہیں ہے۔ وہ لوہے محفوظ ہے نا، اس میں سے کچھ چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں ان کو رسائی کسی کو نہیں پتا۔ جبریل نے پوچھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کی نشانیاں بتا دیں۔ وہ اللہ نے بتا دی تھی۔ مت اللہ کی صفتیں مخلوق کو دیں، جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کی ہے، جو مخلوق کی ہے وہ مخلوق کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبیوں کا یہ تھوڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے انہیں چن لیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ انہیں بنایا۔ ہمارے آخری نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی، اللہ نے جتنی مخلوق بنائی، فرشتے ہیں، انسان ہیں، ان میں خیر الخلائق، سب سے اعلیٰ مخلوق وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کو اللہ تعالیٰ 2 بار شفاعت کا حق دے گا کہ لے جائیے ہر اس شخص کو، این وحد اللہ، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جس نے میری توحید کا اقرار کیا اسے معافی۔ بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، لیکن اللہ کی صفت کسی میں نہیں آ سکتی۔ تو میرے بھائیو، یہ کچھ شرک کے حوالے سے کچھ چیزیں جن میں سے ہمارے ایمان کی بربادی ہو سکتی ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن والا، نبیوں والا، صحابہ والا، اہل بیت والا عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پختہ کرنے کی اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا بثلاثۃ مساجد، تم میں سے کوئی بندہ خاص نیت کر کے ارادہ کر کے زاد راہ بنا کر کسی جگہ کا سفر نہ کرے زیادہ ثواب لینے کے لیے، شد رحال اسے کہتے ہیں، سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام یعنی بیت اللہ، مسجد نبوی مدینہ اور مسجد اقصی، ان کے علاوہ کسی جگہ پر یہ عقیدہ رکھ کے سفر نہیں کرنا چاہیے اسپیشل کہ یہاں مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ جب مدینہ میں ہوں تو وہاں سے یہ اجر ملتا ہے کہ جو قباء کے اندر مدینہ سے وضو کر کے جائے اپنے گھر سے 2 رکعتیں پڑھے، اسے 1 عمرے کا ثواب ہے۔ باقی ساری مسجدیں ثواب میں برابر ہیں۔ جب مسجدوں میں نہیں جایا جا سکتا ان 3 کے علاوہ، تو پھر دوسری جگہوں پر جا کر میرے بھائیوں لوگوں نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں یہ کیسے جائز ہو سکتا؟ سنن ابو داود میں صحیح حدیث ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نام کی نظر مانی کہ میں جانور ذبح کروں گا بوانا نامی جگہ پر۔ بوانا ایک نا مدینہ کے قریب جگہ تھی، جائیں جا کر حدیث کھولیں، جس کو حوالہ چاہیے میں دوں گا، ابو داؤد شریف صحیح روایت۔ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے تو نے اللہ کے نام کی منت مانی ہے، کر لے جانور ذبح، پر مجھے یہ بتاؤ جس جگہ پر آپ نے جانور ذبح کرنا ہے وہاں مشرکوں کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا، وہاں کوئی استھان تو نہیں ہے، یہ جگہ کسی مخلوق کی طرف منسوب تو نہیں؟ کہا جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا پھر جا کے ذبح کر لو۔ ثابت کیا ہوا کہ اگر کوئی جگہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہے، اب دیکھیں کشمیر میں ایک جگہ بابا شادی شہی، وہاں پر ٹنوں کے حساب سے لوگ جانور لے جا کے ذبح کرتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے۔ عقیدہ کیا بنا ہوا ہے کہ یہاں جانور ذبح کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ غلط۔ اللہ کے نام پر صدقہ کرنا ہے، تو جہاں کرے گا تجھے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کوئی جگہ متبرک نہیں ہو سکتی سوائے ان 3 جگہوں کے جن کا اللہ کے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادہ سا دین ہے۔ یہ مولویوں نے درویشوں نے اپنے کھانے کے لیے، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے سارے ڈھکوسلے بنا رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں جا کے یہ پھونکے مارتے پھرتے ہیں، پھونکوں سے آپریشن ہو رہا ہے، اور ان کی لینڈ کروزرز، ان کی گاڑیاں اور ان کے نخرے اور ان کے ڈرامے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ عوام کا مال حرام طریقوں سے کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ لوگ احبار اور رہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے تھے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نام کی کوئی چیز بھی دینی ہے تو ایسی جگہ پر جا کر نہیں دینی جو کسی غیر اللہ کی طرف منسوب ہو۔ یہ ہے توحید، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں کالا جادو،
کالا جادو جو شخص کرتا کرواتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور کالے جادو کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ توبہ بھی کر لے پھر بھی شرعی طور پر مسلمان حکومت خلیفہ قاضی کا یہ حکم ہے کہ اس کی سزا قتل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حکم دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہیں، جس کے ساتھ دشمنی لینی ہے اس کے اوپر کالا جادو کروا دیا. جو کرواتا ہے جو کرتا ہے یہ دونوں کفر میں چلے جاتے ہیں. اسلام نہیں ہے ان کا، کیونکہ جب تک شرک کے اندر کوئی شخص انتہائی ڈوب نہ جائے اس وقت تک کالا جادو وہ کر ہی نہیں سکتا. بڑی بڑی خواستیں ہوتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن والا عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں سب نبیوں سے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں فرقہ واریت سے بچائے، لیکن عقیدہ صاف ستھرا ہوگا تو بچت ہوگی. ایک ضروری اعلان ہے. ہمارے اس مسجد کے بزرگ بابا جی عبد الرشید، کئی لوگ ان کو جانتے ہوں گے یہاں، جنہوں نے اس مسجد یہ جو حصہ ہم نے لیا اس کی زمین لینے میں بھی تعاون، اس کے لینٹر ڈالنے میں بھی تعاون، بس تعاون ہی تعاون تھا. یہ باہر جو پانی آپ پی رہے ہیں، یہ جو پلانٹ لگا ہوا ہے، یہ بھی انہی کا صدقہ جاریہ ہے. وہ فوت ہو گئے. بڑا ہی نیک بندہ. یہاں چند مہینے پہلے جمعہ پڑھنے آئے، میرے پاس آ گئے، رونے لگ گئے. کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، میں رات کے وقت تہجد پڑھتا ہوں. کئی دفعہ بزرگی ہے، نقاہت ہے، مجھے جاگ نہیں آتی. میں اب عبادت بیماری کی وجہ سے، دیکھیں بیمار بندہ بیچارہ زیادہ عبادت قیام رکوع نہیں کر سکتا. مجھے اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ نماز کے لیے محبت رکھتے ہیں، آپ لیٹ کے بھی پڑھیں گے آپ کو اللہ وہی اجر دے گا. تو وہ بزرگ ہمارے جن کا اس مسجد میں بڑا ہی صدقہ جاریہ ہے وہ فوت ہوئے. انشاءاللہ ہم ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے. ایک اور بابا جی مشتاق، ان کا بیٹا شہید. دیکھیں جوانی میں بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہر ایک کی توفیق نہیں ہے. جوان بیٹا رب کی راہ میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے انہوں نے بھیجا. سال پہلے وہ بچہ شہید ہوا، اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے. وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی خاطر نکلا تھا. اس کا باپ ہر سال اعتکاف بیٹھتے. یقین کریں ہمارے درس چلتے ہیں اعتکاف میں، میں نے بابا جی کو دیکھا ہے کہ سارے ہی اٹھ کے چلے گئے ہیں لیکن بابا جی آخر تک بیٹھے. کئی دفعہ وہ اعتکاف بیٹھے. چاچو مشتاق رحمہ اللہ، بڑا نیک آدمی، وہ بھی فوت ہوئے ایک دن پہلے. ان کی بھی ہم انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے. اور میرے بھائیوں ایک دن میں نے آپ کا، کسی نے میرا بھی اعلان کرنا ہے، تو اس لیے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ان پر توجہ دینی چاہیے. تو انشاءاللہ سب بھائی ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی صالحات جو ہیں قبول فرمائے. اور آج دیکھ لیں ابھی وہ قبر میں ہیں لیکن ان کا صدقہ جاریہ ادھر ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ بندہ قبر میں ہو اور اس کی پھیلائی ہوئی نیکی دنیا میں چل رہی ہے. ایسے ثواب آ رہا ہے جناب، اور بندے کو لذت اور راحت پہنچ رہی ہے. پوچھتا ہے باقاعدہ برزخ میں، بھائی یہ کیا کہا، یہ تیرا وہ صدقہ جاریہ ہے، یہ وہ نلکا ہے، یہ وہ تیرا پنکھا ہے، یہ وہ تیرا پیسہ ہے، یہ وہ تیری نیکی ہے، یہ وہ تیرا کنواں ہے، یہ وہ تیری خیر ہے جو تو نے جاری کی اور آج تجھے اس کا اجر مل رہا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں صدقہ جاریہ بنا لیں جب تک سانس جاری ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.